السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ تازہ گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے قیام میں جہانگیر ترین نے کیا رول ادا کیا تھا۔ آپ کو یاد ہے انہوں نے اپنا ذاتی جہاز وقف کیا ہوا تھا اور ہر دوسرے تیسرے روز وہ پتہ نہیں ملک کے کونے کونے سے ان کو جو الیکٹیو نمائندے ہوتے تھے جو الیکشن جیت چکے تھے لیکن ابھی تک آزاد حیثیت میں تھے، انہیں لاتے تھے اور انہیں ادھر شامل کرواتے تھے تحریک انصاف میں۔ اور اس بات میں بھی کیا شک ہے کہ انہیں عمران خان کا کریڈٹ کارڈ کہا جاتا تھا، جس کو عمران خان نے ہر موقع پر کیش کروایا۔ اور اس بات میں بھی کیا شک ہے کہ وہ ڈیزرو کرتے تھے اس سیاسی ماحول میں کوئی بڑی اصولی اور ہائی مورل گراؤنڈ پہ باتیں نہیں کر رہا۔ اس ماحول میں جو موجودہ سیاسی ماحول ہے، جس طرح انہوں نے عمران خان کی حکومت قائم کی، وہ ڈیزرو کرتے تھے کہ جو کمٹمنٹس عمران خان نے ان کے ساتھ کی ہیں وہ تو پوری کی جائیں۔ لیکن عمران خان ظاہر ہے اپنے مزاج کے بندے ہیں، جب وہ اقتدار میں آ رہے تھے تو ان کو اس بات کا علم تھا کہ یہ سب دو نمبری ہے، یہاں بہت سارے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں، بہت ساری جو باتیں آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہوتی ہیں ان کو ایک طرف رکھ کے اور نظام مملکت چلانے کے لیے جو طریقہ ہے، جو شہنشاہی ہیں، ان کو سیکھنا جاننا پڑتا ہے، ان پہ عمل کرنا پڑتا ہے، کنٹینیوٹی ہوتی ہے جو جاری رکھنی پڑتی ہے۔ عمران خان کا کیونکہ خاص مزاج ہے، انہوں نے آتے ہی وہی اپنی جو کرکٹ ٹیم والی کپتانی شروع کر دی، یہاں تو چلتی نہیں۔ تو نتیجہ اس کا کیا ہوا کہ معاملات بگڑنے لگے، اور بگڑے بھی ایسے کہ پھر سنورنے کا نام ہی نہیں لیا۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ جتنی غیر ملکی فوج عمران خان نے بھرتی کی ہوئی ہے نا اپنے مشیروں کی، یہ وہ لوگ ہیں جو وہ اپنے جلسوں میں کہا کرتے تھے کہ وہ باہر سے ماہرین کو لائیں گے اور وہ یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ لیکن بعد میں پتہ لگا کہ یہاں تو کسی کو آپ نے موری ممبر بھی اگر لگانا ہے تو اس کے لیے بھی کہیں اور سے منظوری لینی پڑتی ہے، اور کہاں سے منظوری لینی پڑتی ہے یہ بات آپ جانتے ہیں، مجھے نہ مجبور کریں کہ میں کہوں، آپ جانتے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ منظوری دی تھی، انہوں نے جو لوگ یہاں آئے تھے ان کی آگے جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں پہ کچھ کمٹمنٹس ہوتی ہیں۔ یہ اگر کوئی احمق یا کوئی فولس پیراڈائز میں رہنے والا اس غلط فہمی یا خوش فہمی کا شکار ہے نا کہ یہ جو تھرڈ ورلڈ کے ممالک ہیں، یہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں لائک پاکستان اور انڈیا سوائے ایران کے، کہ یہ اپنی مرضی سے حکومتیں قائم کرتی ہیں، تو اس سے بڑا میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کا ولی اور کو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں جی، جو اتنا خوش فہم ہے اس کو یہ رہے۔ پاکستان میں تو جب یہ لوگ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے نا جی، اس کی زندگی تو ایک قیدی کی ہوتی ہے، اپنی مرضی سے تو وہ اپنے بیڈ روم میں نہیں جا سکتا، نہ وہاں سے باہر آ سکتا ہے۔ ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ اس طرح کی ہوتی ہے بیوروکریسی۔ صبح ایک روٹین ہے کہ یہ جو ان کے پریس سیکرٹری وغیرہ ہوتے ہیں، جو پریس کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ہوتے ہیں جو ٹیم ہوتی ہے میڈیا کی، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کو تمام اخباروں کی کلپنگ جوڑ کر ایک فائل بنا کے پیش کی جاتی ہے، فلاں اخبار نے یہ لکھا ہے فلاں، اس میں وہ تمام جو اخبار ان کی تعریفیں جو وزیر اعظم کے حق میں، حکومت کے حق میں بات ہوگی وہی دیتے ہیں، مخالف ایک بات ہی دیتے ہیں، تاکہ وزیر اعظم کو دوسرا جو ہے وہ نیگیٹو پہلو دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اسی طرح وہ ان کو دماغی طور پہ ان کو پاگل کر دیتے ہیں، ان کا ذہنی توازن بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سکندر اعظم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نتیجہ پھر جب نکلتا ہے تو بڑے سے دھماکہ ہوتا ہے، راتوں رات ان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ کیا ہو گیا۔ جو ہوشیار چلاک ہوتے ہیں نا لوگ، جیسے زرداری صاحب ہیں یا میاں نواز شریف ہیں، ان کی اپنی ایک اور بھی اپنی سیکرٹ ایجنسی انہوں نے اپنے گھر میں بنائی ہوتی ہے،
اس کے جو ممبران ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں مختلف ایجنسیوں میں، جہاں سے وہ بتاتے ہیں کہ اندر کی صورت حال انہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب اصل میں یہ ہو رہا ہے، فلاں سے ہوشیار رہے ہیں، اس سے یہ کریں، اس سے۔ یہی وہ لوگ ہیں ایکچولی جو حکومت ساز جنہیں کہہ سکتے ہیں۔ انہی لوگوں نے اطلاعات دیں جناب عمران خان کو کہ جہانگیر ترین صاحب نے جو آپ کی خدمت کی ہے اس کے عوض وہ یہ کچھ کر رہے ہیں، اور یہ جتنا بحران ہے چینی کا یہ ان کا پیدا کرتا ہے۔ اب پاکستان میں عمران خان کے آنے کے بعد کوئی چینی کا بحران تو نہیں آیا۔ دیکھیے نا جی، چینی کیا فرض کیا نواز شریف کے دور میں 70 روپے تھی، 70 میں اتنی تھی، 70-80 روپے ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، 40-45 کبھی بھی نہیں رہی اتنی۔ تو اب وہ 100 روپے ہو گئی، 20 روپے بڑھ گئی، تو کیا قیامت آ گئی، کیا قیامت آ گئی؟ یہ 100 روپے میں اگر 20 روپے بڑھ گئی۔ آٹا کتنے روپے بڑھا ہے؟ میرا 30-40 روپے کلو آٹا بڑھ گیا ہے۔ اس کو چھوڑے جی، مرغی 150 روپے کلو بڑھ گئی۔ اس موسم میں 150 روپے کلو مرغی ہوتی تھی، جو آج 300 روپے کلو بک رہی ہے۔ تو کوئی قیامت تو نہیں آئی۔ لوگ میرا خیال چینی سے زیادہ مرغی کھاتے ہیں، چینی سے زیادہ وہ آٹا استعمال کرتے ہیں۔ اب تو بڑے ہیلتھ کانشیس ہیں لوگ، اب تو لوگ چینی سوچ سمجھ کے استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ غریب ہو چاہے امیر ہو، کیونکہ اس تیزی سے شوگر پاکستان میں پھیلی ہے کہ خدا کی پناہ۔ اور اس کے علاوہ بھی لوگ جان گئے ہیں کہ یہ سفید چینی کن کن بیماریوں کی بنیاد بنتی ہے۔ ناظرین کرام، اب جب میاں صاحب جب عمران خان صاحب کو ان کی بیوروکریسی نے لگا دیا نا شوگر کے پیچھے، تو انہوں نے ظاہر اندر تو وہی ہو رہا تھا جو پہلے ہوتا ہے، سٹا چلتا ہے اس کی، اور پھر یہ ہوتی ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کے چکر ہوتے ہیں، کھاتوں واتوں کے چکر۔ یہ کوئی بچہ ہے جس کو یار نہیں پتہ تھا۔ مجھے تو یہ بات نہیں آج تک سمجھ آئی کہ جو بڑا یہ انکشاف کیا ہے، یہ جو موٹا سا بندہ شہزاد اکبر بیٹھا ہوتا ہے، پتہ نہیں واللہ عالم بالصواب، کسی نے مجھے بتایا کہ یہ بھائی صاحب جو ہیں مرضی ہیں۔ چلیے ان کی مرضی ہے، ویسے انہیں اناؤنس کر دینا چاہیے۔ ویسے تو ان لوگوں نے امریکہ کے سفارت خانے میں بڑی دھما چوکڑی مچائی ہوئی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اور بھی شعبوں میں یہ بڑا غلبہ حاصل کر رہے ہیں، جو پاکستان کی سالمیت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اینی میں آپ سے یہ بتا رہا تھا کہ اگر یہ جو عمران خان خالی چینی کے پیچھے لگا دیا تھا نا اس نے بیوروکریسی نے، اس پیچھے تو یہ جو سازش تھی کہ جہانگیر ترین کو تو توڑو نا، اس سے سب سے پہلے جو اس کا آنی ستون ہے، اب وہ ٹوٹ گیا۔ دیکھیں نا، ایک بندہ جو اس طرح آپ کے لیے کام کر رہا ہے، وہ اب یہ تو آپ بھی جانتے ہیں خان صاحب کہ کوئی صوفی ثناء اللہ تو یہاں ہے نہیں ہے، 2 نمبر ہی ہیں سارے، کوئی تھوڑا 2 نمبر ہے، کوئی زیادہ ہے۔ وہ جو کام کر رہا تھا، ملک میں 80 ہیں شوگر ملیں، وہ کہتا ہے کہ یہ جو میری جو 10 شوگر ملیں آپ نے، میری جو شوگر مل ہے اس کو آپ نے قابو بنایا ہوا ہے مثال، تو جو 80 اور شوگر ملیں ہیں ملک کی، ان کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ مجھے اکیلے کو اسے اور اس کے بیٹے کو پکڑ کے یار گرفتار کرا دیا، پہلے بیچارہ بھاگا رہا، لندن میں چھپا رہا جا کے ان کی عزت کے لیے، اب آپ نے ان کو گرفتار کرا دیا، تو وہ کیا گدھا ہے کہ ایسے چپ چھپا بیٹھا رہے گا، آپ کے ظلم و ستم برداشت کرتا رہے آپ کی؟ تو ہم جیسے غریب آدمی ہوتے ہیں نا، جن کے ساتھ جو بڑی خدمت بھی کرتے ہیں، دھوکہ بھی کھاتے ہیں، بعد میں پھر یہ صبر شکر کر کے بیچارے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ کر نہیں کر سکتے، یہ لوگ تو کر سکتے ہیں۔ اس بندے نے رابطہ کیا پھر شہباز شریف سے۔ اب دروغ بر گردن راوی، خبریں تو یہ ہیں کہ خان صاحب کی خاصی لے دے ہو رہی ہے۔ ایک تو اس کے حفیظ شیخ کو فارغ کرنا بچوں کا کھیل تو نہیں تھا، خان صاحب نے تو یک جنبش قلم اس کو کان سے کھینچ کے پھینکا باہر، جس پہ آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف میدان میں آئے گا۔ آئی ایم ایف آئے، اپنے بندے کی بےزتی تو نہیں نا کروا سکتا۔ وہ تو جو ان کے لیے کام کرتے ہیں، یہ دشمن ایجنسیوں کے لیے، پاکستان کے دشمنوں کے لیے، اسلام کے دشمنوں کے لیے، وہ ان کو ایسے تو نہیں نہ چھوڑتے۔ وہ تو ان کو جناب وہ جو بیچاری چوڑی تھی وہ وہاں کی اسلام آباد کی، اگر وہ فرانس کے صدر کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے، وزیر اعظم کے ساتھ، تو اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ عام آدمی کو وہ کیا، جو اس طرح کے بندے ہوگی ان کی کیا اہمیت ہوگی ان کے نزدیک۔ ان کو تو وائسرائے بنا کے وہاں بھی بھیجتے ہیں۔ آپ نے اس کو اور آپ کو پتہ ہے اس بندے کی حمایت میں کتنی کابینہ اور کتنے مضامین اس کی حمایت میں لکھے جا رہے ہیں۔
پاکستان کا انگریزی میڈیا عمران خان کی اس حرکت پہ سخت ناراض ہے، جبکہ ہم تو یہی شور مچا رہے تھے کہ بھئی یہ IMF کا وائسرائے ہے، اس کو تو یہاں بٹھائے انہوں نے اس لیے ہوا ہے۔ خیر اس فیصلے کو جو ہائی آفس انہوں نے پسند نہیں کیا۔ اب عمران خان نے 6 اور منسٹروں کو چھٹی کروانے کا فیصلہ کیا ہے، جس پر اس کو روک دیا گیا ہے ان کی طرف سے، جو اسٹیبلشمنٹ آپ اسے کہتے ہیں ان کی طرف سے، ان سے ناراضگی چل رہی ہے عمران خان کی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک دفعہ پہلے بھی صورت حال ہوئی تھی، یہ اسمبلیاں توڑنے لگا تھا اس طرح غصے میں، اس نے کہا کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا، میں نے نہیں تمہاری یہ کرنی، جوتے میں عوام سے کھاؤں، مہنگائی کا طوفان رکنے کو نہیں آ رہا، جو میں ایفرٹ کرتا ہوں راستے کی رکاوٹ آپ بن جاتے ہیں، تو یہ چیز تو ٹھیک نہیں ہے۔ اب عمران خان کو بیچارے کو کیا پتا ہے کہ کیا معاہدے ہوئے ہیں کچھ، میں نے تو پہلے کہا تھا یہ تو درمیان میں کوئی پرزہ ہوتا ہے بھائی، آپ کی گاڑی صرف ٹائروں پہ تو نہیں چلتی، میں کہتا ہوں بسا اوقات تو کہ فیوز اڑ جائے گاڑی کا، جس طرح کی گاڑیاں آج کل ہیں تو پراٹو بھی کھڑی ہو جائے گی رستے میں، ضروری نہیں کہ اس کا اس کے ٹائی راڈ ہی کھلے تو رکے گی، ایک فیوز بھی بھائی اڑ جائے۔ یہ سسٹم اس طرح کا ہے نا، یہ سسٹم اس طرح کا ہے، اور غلاموں کے لیے ایسے سسٹم ہی بنائے جاتے ہیں جہاں ہر چیز ناگزیر کر دی جاتی ہے ان کے لیے۔ اب عمران خان صاحب تو اڑے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف جب انہیں یہ رپورٹ ملی ہے کہ شہباز شریف کی ڈیل جو ہے وہ انہوں نے جہانگیر ترین صاحب نے ان لوگوں سے کرا دی ہے جن سے پہلے اس نے عمران خان کی کرائی تھی، تو وہ زیادہ غصے میں آ گئے ہیں، FIA کو ان کے پیچھے لگا دیا ہے، جس سے مشکلات اور بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ اب میرا خیال ضمانت انہوں نے کرا دی اپنی اور اپنے بیٹے کی، تو 10-15 دن کے لیے، اور عمران خان صاحب کی طرف سے یہی سننے میں آ رہا ہے کہ کیونکہ انہیں اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ جیل میں کسی بہت بڑی شخصیت نے شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور شہباز شریف ہمیشہ سے پسندیدہ لوگوں کی، وہ جو ہمارے مالکان ہیں ان کی گڈ بکس میں رہے ہیں، وہ اپنے بھائی کی والی سیاست تو کرتے نہیں ہیں۔ تو اب میرا خیال فیصلہ یہ ہوا ہے کہ آل شریف جو ہے نا، انہی کو جو ہے وہ بادشاہ دی جائے، اور کچھ شرائط کے ساتھ، ظاہر ہے یہ تو ہر شرط قبول کر لیتے ہیں نا، عمران خان نے تو نہیں کی ہوگی تو وہ نکلے گا۔ تو اب دروغ برگردن راوی یہ سنتے ہیں کہ کسی وقت بھی عمران خان غصے میں آ کے اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں، کیونکہ جو بڑا صاحب ہے ان کے ساتھ ان کی بن نہیں رہی، شدید اختلافات پیدا ہو چکے ہیں، اور شہباز شریف نے بھی ضمانت کے لیے درخواست دے دی ہے جو انہوں نے پہلے واپس لے لی تھی۔ تھوڑے کہے کو بہت جانیے، میری اوقات نہیں کہ اس سے زیادہ کچھ کہہ سکوں گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔